اگر ماں باپ دین اسلام کے مخالف ہوں تو ماں باپ کو چھوڑے نہیں، دنیاوی خدمت کرتے رہیں، لیکن اسلام کے خلاف ان کی بات نہ مانیں، دنیاوی طور پر ان کی مدد کریں، خدمت کریں، پیسے بھیجیں۔ ماں باپ ہیں تو مسلمان لیکن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر وہ مسلمان تو نہ رہے نا، غیر اللہ کی عبادت کرنے والا تو کافر ہوتا ہے۔ میں اپنے گھر کے اپنے بیٹوں کے گھر کا بھی سودا لے آتا ہوں، کبھی کبھی ان کے پیسوں سے اپنے لیے خرچ کرتا ہوں، کوئی حال نہیں، اولاد کا مال تو ہوتا ہی ماں باپ کا ہے۔ حضور نے فرمایا انت و مالک لابیک، تم خود بھی اور تمہارا مال بھی ماں باپ کا ہے۔ اگر حرم کی نماز کا ثواب 1 لاکھ ہے، تبلیغی جماعت کا ثواب کیوں بڑھ جاتا ہے؟ تبلیغ کا تو بڑھے گا، تبلیغ کریں گے تو تم نماز پہ آؤ گے نا، تبلیغ ہی نہ ہو تو تم آؤ گے نماز پڑھنے؟ وہ تو فرض ہے، تبلیغ دین پہنچانا فرض ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ حضور پاک نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے، ایک مسئلہ بھی آتا ہے، آگے پہنچاؤ۔ نہیں، اصل مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا، تمہیں اعتراض ہی دین کے کام پہ ہوتا ہے اور کسی کام پہ نہیں ہوتا۔ وہ بیچارے 40 دن کے لیے رہتے ہیں، او جی بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے، یہ جو 2 سال کے لیے چھوڑ کے آئے ہوئے اقامے پر، ان کی بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ دین کا کام کوئی نہ کرے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی تقریر میں سنا ہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں حلال ہے؟ اللہ کے بندے مجھے یہ بتاؤ، اپنے پیسے کو جلانا حلال ہے؟ تو سگریٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے بدن کو نقصان پہنچانا اور جلانا حلال ہے؟ تو سگریٹ پینے سے آپ کے پھیپھڑے جواب دے جاتے ہیں، اب تو نعوذ باللہ کینسر تک ہو رہے ہیں، تو یہ چیز کیسے حلال ہو سکتی ہے شریعت میں؟ اچھا، حضور کو کریہا اتنی ناپسند ہے کہ فرمایا کہ بصل کھا کر بھی مسجد میں نہ آؤ، اور تم سگریٹ پھون کے مسجد میں آؤ، حرام نہیں ہے؟ پھر کیا ہے یہ؟ باقی بہانے نہ ڈھونڈو کہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، یا خالص حرام ہے۔ مکروہ بھی ہو تو بار بار جو آپ ڈبیاں پھونک رہے ہیں وہ حرام سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ ایک شخص نے بینک سے قرض لیا، مر گیا، جائیداد اور بھی ہے، اولاد بھی ہے، قرض کون ادا؟ پہلے اس کی جائیداد سے قرضہ نکالو، قرضے کے بعد بچے تو وارثوں کو تقسیم کرو۔ اگر قرضے سے نہ بچے تو وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا، پہلے اس کا قرضہ تو ادا کرو نا۔ لڑکی، اس کی فیملی امریکہ میں رہتی ہے، لڑکا امریکہ میں ہے، اس کے گھر والے پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں بیٹھ کر نیٹ پر مولوی صاحب ان دونوں کا نکاح پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا، دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری۔ بینک سے لبرٹی یا قرضہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل حرام ہے، سود ہے۔ وہ کہ مفت قرضہ دیتے ہیں، بینک والے کو پاگل ہو گئے۔ نام کچھ رکھ لو، لمٹ رکھ لو، سروس چارجز رکھ لو، نام اس کا پرافٹ رکھ لو، نام اس کا سود رکھ لو، انٹرسٹ رکھ لو، کچھ رکھو، نام بدلنے سے چیز نہیں بدل جاتی۔ تم بیوی کا نام بیوی بھی رکھ لو، بیگم بھی رکھ لو، اس کا جو اثر نہ ہوئے تو کیا بدل جائے گی؟ میں نے ایک سانس میں 3 طلاقیں دی ہیں، ایک سانس میں 3 گولیاں کا برسٹ مار دو، 3 گولیاں نہیں لگے گی؟ وہ پکا کام ہو گیا جناب، ایک سانس میں دو یا 3 سانس میں دو، 3 طلاق ہو گئی۔ ایک مسئلہ سمجھو، آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 ایک ہیں، لیکن جہاں حلال حرام کا شبہ ہو نا تو وہاں دور ہو جانا چاہیے۔ اچھا، فرض محال کسی نے کہہ دیا بھی 3 ایک ہوتی ہیں،
تو قیامت میں فیصلہ ہوا کہ نہیں، تین دن ساری زندگی اس کی تو پھر گناہ میں گزرے گی نا۔ اس لیے ہمیشہ ہم نے فقہ حنفی میں یہی دیکھا ہے کہ جہاں حلال حرام کا مسئلہ ہو نا، امام صاحب بالکل دور بھاگتے ہو، کہتے ہیں ایسی شکل سے بھی بچو۔